إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما اللهم وفقني لما تحب وترضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ امام احمد بن حنبل کی ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سننا ہے اور پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آیا یا آپ لوگوں نے اس سے اپنے لیے کیا لیسن لیا. ٹھیک ہے، ریڈی ہیں سب؟ چلیں، ٹائٹل ہے ہم کہاں وہ کہاں. ایک خاتون امام احمد بن حنبل کے پاس آئی اور عرض کی میں ایک ایسی خاتون ہوں جو چراغ کی روشنی میں سود کاٹتی ہے. رات کو میرے گھر کے قریب سے پولیس گزرتی اور آتی جاتی ہے. انہوں نے سلطان وقت کے لیے مشعلیں بھی اٹھائی ہوتی ہیں. کیا میرے لیے جائز ہوگا کہ میں ان کی روشنی میں اپنا سود کاٹوں؟ یہ سنتے ہی امام احمد رحمہ اللہ رو پڑے اور دریافت کیا بی بی تم کون ہو؟
اس نے عرض کی میں بشر الحافی جو وقت کے بڑے متقی زاہد اور ولی اللہ تھے ان کی بہن ہوں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا تمہارے گھر سے ہی سچا اور کھرا تقوی و خدا خوفی نکلتی ہے، ان کی روشنی میں اپنا سوت مت کاتو۔ امام محترم اس انتہائی باریک و دقیق سوال پر رو پڑے اور خاتون کے خوف و تقوی سے بھی کہ کہیں حرام کے شبہے میں بھی نہ پڑ جائے۔ یہ ورع و خوف 3 درجوں کا ہوتا ہے، حرام سے اجتناب، شبہات سے اجتناب، کچھ مباح چیزوں کو اس لیے ترک کرنا کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جاؤں۔ ان لوگوں کا ایمان کیسا تھا اور ہم آج کیسی انجانی دنیا میں جی رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے دل عطا فرمائے جو دھڑکیں تو ہر دھڑک پر ان کا ایمان بلند ہو۔ سبحان اللہ۔ کیسا لگا؟ کیا سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ کوئی شیئر کرے گا؟ کیا چیز ذہن میں آئی جب یہ پڑھا تو سنا تو؟ پیک آف تقوی، بالکل۔ کتنے الرٹ تھے نا یہ پہلے کے لوگ، سبحان اللہ، اور ہم کتنے غافل ہیں، سبحان اللہ۔ کتنی ساری چیزوں کے بارے میں تو ہماری سوچ بھی نہیں ہے، لائک ہم بیسک تو حلال حرام کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، لیکن جو اتنی باریکی میں ہم لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، یا ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کی بھی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ کوئی اپنا چراغ جلا کے جا رہا ہے اور وہ اپنے فائدے کے لیے جا رہا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ اگر روشنی ہو ہی گئی ہے نا، لائک اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ ہم نے اس سے کہا تو نہیں اب، لیکن اور روشنی اگر ہو گئی ہے تو میں جلدی جلدی اپنا کام کر لوں نا۔ کیا یہ حرام ہوتا اگر ایسا وہ کر لیتی؟ تو حرام تو نہ ہوتا نا، لیکن ان کے اندر کتنا ڈر تھا نا کہ میں کسی کی چیز جو ہے وہ انجانے میں بھی جو ہے وہ اپنے لیے حلال نہ کر لوں، کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ میرے لیے حلال نہ ہو اور میں اس کو حلال کر لوں اور پھر میں اس کے اوپر یعنی کہ مجھے اس پہ سوچ بھی نہ آئے۔ سبحان اللہ، کتنی باریک چیز ہے نا یہ، اور ہم اکثر اوقات جو ہے وہ ایسے ہی کتنی ساری چیزوں میں تو ہم پرواہ بھی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو اسکالر ہیں امام احمد، ان کا بھی آپ دیکھیں، سبحان اللہ، کہ وہ اس کو کہہ سکتے تھے نا کہ تم کر لو، لیکن تقوی اس کے اندر اتنا زیادہ تھا، سبحان اللہ، کہ اس کا جواب بھی ان کا تقوی کے مطابق ہی ہوا، سبحان اللہ۔ اور ہمارے لیے کتنا بڑا لیسن چھوڑ دیا نا اس چیز نے، سبحان اللہ۔ اتنی ساری چیزوں میں ہم غافل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ SubhanAllah. I heard a similar story of perfume that a person would block his nose while dividing perfume with the fear of using it. SubhanAllah. بالکل I think میرے بھی نظروں سے شاید یہ گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح I think حضرت علی کے بارے میں آتا ہے غالباً، یا کسی اور صحابی کے بارے میں، کہ وہ جب جیسے کام کر رہے تھے نا، جیسے فار ایگزامپل آپ کو کوئی جاب ملی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہمیں وہ لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں اسے، وہ دے دیتے ہیں، مختلف چیزیں استعمال کرنے کو دے دیتے ہیں، تو ہم بعض اوقات اپنے گھر کی چیزوں یا گھر کے کام کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں نا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ وہ چراغ جلایا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ کوئی حساب کتاب کر رہے ہوں گے بیت المال کا یا کسی چیز کا، تو کوئی آیا سوالی نا سوال کرنے کے لیے، تو انہوں نے فٹافٹ چراغ بند کر کے نا دوسرا جلایا۔ تو وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلا جو تھا وہ میں اس کام کے لیے کر رہا تھا نا، تو اب میرا اپنا ذاتی کام ہے، تو انہوں نے اس کو بند کر دیا نا۔ تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چیزیں ہمیں کو ملی ہوتی ہیں تو ہم ان کو بس ایسے ہی استعمال کر لیتے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ تو مجھے اس کام کے لیے نہیں دیا گیا، جس کام کے لیے مجھے دیا گیا مجھے وہی کام اس سے کرنا ہے، مجھے اس کے علاوہ کوئی کام ادھر ادھر نہیں کرنا، سبحان اللہ۔ تو کتنی باریک چیز ہے نا یہ۔ اور پھر استاذہ نے بھی ہمیں اس طرح سمجھایا تھا ایک دفعہ کہ اگر ہم فار ایگزامپل کہیں پڑھنے جاتے ہیں یا ہم کہیں والنٹریلی ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بعض اوقات چیزیں ہم جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے کہ بھی یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ بالکل یوزنگ ورک پرنٹر، لیپ ٹاپس، ہیڈ فونس، پینسلز، ربرز، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ، پیپرز استعمال کر لیتے ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ
دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ میری نہیں ہے تو مجھے نہیں استعمال کرنا. سبحان اللہ. ایگزیکٹلی سسٹر نازیہ، ٹائم کو تو ہم کبھی کسی کھاتے میں نہیں لاتے نا، کہ اگر اس ٹائم پہ ہم کچھ اور ادھر ادھر کی چیزیں کر رہے ہیں تو وہ پھر ہم سے پوچھ ہوگی نا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اس وقت میں تو مجھے یہ کرنا تھا لیکن میں کچھ اور کر رہی ہوں یا اپنے ذاتی کام کر رہی ہوں، اور پیسے جو ہے وہ میں پورے لے رہی ہوں اس کام کے لیے. کہ جیسے اگر 10 گھنٹے کی شفٹ ہے تو 10 گھنٹے میں نے 5 گھنٹے لگا لیے، یا چلے 9 گھنٹے لگا لیے، اور 1 گھنٹہ میں نے اپنے ذات کے لیے ادھر ادھر لگایا، اپنی ای میلز چیک کی یا کچھ اور، تو پھر اس کے اوپر میری پوچھ ہونی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ تقوی عطا کرے صحیح معنوں میں، اور ہمیں بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات ہمارے اندر جسے کہتے ہیں نا بیلز رنگ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں کرتے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل بدلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہمارا ضمیر ہمیں کچھ جسے کہتے ہیں نا ہلاتا ہے نا، تو ہم فوراً اس پہ ایکشن لے کے بھی یہ کیوں ہے ایسے اور مجھے اس کو تبدیل کرنا ہے. آمین. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم لوگ کریں گے ذہنی صحت کے بارے میں. جسمانی صحت کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اب ہم ذہنی صحت کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن کی علامات اور علاج. اس کا انشاءاللہ ہم حصہ 1 اور 2 دونوں آج کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، اور اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر ڈسکشن بھی کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں سب ریڈی ہیں؟ ذرا اسمائلی فیس دے دیں مجھے دوبارہ. پیارے پیارے اسمائلز دے دیں مجھے ذرا، تاکہ مجھے پتہ چلے سب آپ ریڈی ہیں، الرٹ ہیں. جزاک اللہ خیر. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پیاری پیاری سادہ کے ساتھ آج کا لیسن. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج میرے سلسلے میں ذہنی صحت کے بارے میں پڑھیں گے. جسمانی صحت پر آپ بہت کچھ پڑھ چکے. آج کل ہر شخص مصروف نظر آتا ہے، افراتفری کا دور. لیکن لک بزی، ہر کوئی کسی نہ کسی چیز میں مصروف ہے، اور اس مصروفیت کا بہانہ کر کے وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی. اپنے گھر والے، عزیز، دوست، رشتہ دار، ان کی ذمہ داریاں، ہر چیز کو یہ کہہ کے ٹال مٹول کی نظر کر دیا جاتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں. جتنی جتنی ایسی بیکار قسم کی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے، انسانوں کے اندر بہت سے ذہنی مسائل بھی جنم لے رہے ہیں. لوگوں میں دلچسپی لینے کی بجائے زیادہ دلچسپی اپنی ذات یا اپنے کام یا اپنے ہی خاندان میں ہوتی. کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی آبادی کے تقریباً 5% لوگ لازمی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. مردوں میں اس کا تناسب 2 سے 5%، جبکہ عورتوں میں 5 سے 8%. یعنی عورتیں مردوں کے مقابلے میں جلد مایوس اور پریشان ہو جاتی. عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی تمام بیماریوں میں ڈپریشن کو ایک بیماری کے طور پر ڈائگنوز کیا گیا. 1990 تک 4تھے نمبر پہ تھا، اور آئندہ آنے والے برسوں یعنی 2020 تک اس کا نمبر 2 ہو جائے گا، یعنی کہ جو انسانوں کے لیے کلر کی حیثیت رکھتا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ بچے بچے کو ڈپریشن کا مرض ہے. اتنا عام یا کامن یہ لفظ ہو گیا ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بعض بچے جو ماں کے پیٹ میں وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تحقیق یہاں تک بتا رہی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان اللہ سے دور ہو کر، اپنی زندگی کے مقصد سے دور ہو کر کن مصیبتوں اور کن مشکلات میں گھرے چلے جا رہے ہیں.
ڈپریشن ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جو مریض کی زندگی کے تمام معاملات کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ ڈپریشن کی علامات مریض کی ذہنی پیچیدگی اور حالات کی نوعیت کی بنا پہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی کیا ہے؟ مثلاً اب آپ اپنے آپ کو بھی ڈائگنوز خود کریں۔ ڈپریشن کی کیفیت میں مریض غم کے موقع پر اپنی پرانی یادیں تازہ کر کے رونے لگتا ہے، یعنی کسی نے چھوٹی سی کوئی بات کہہ دی تو صرف اس بات کو نہیں مائنڈ کرتا، بلکہ پرانی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی اس کے ذہن میں گردش کرنے لگتی ہیں اور ان کو یاد کر کر کے روتا رہتا ہے، فلاں موقع پہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ مثلا آپ تھوڑے سے بیمار ہوئے، سر درد ہوا، آپ نے کسی سے کہا کہ ذرا مجھے گولی لا دو یا کہا چائے بنا دو، تو اس نے سنی انسنی کر دی، تو اس کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ روئیں گے؟ صرف اس بات پہ روئیں گے کہ مجھے چائے نہیں بنا کے دی، یا کوئی اور بھی بات یاد آئے گی پیچھے سے؟ اور پھر کتنی دیر تک اس کا شکار رہیں گے؟ یہ ڈپریشن کی علامت ہے، چونکہ وہ اندر بھرا ہوا ہے، مریض ہیں آپ، تو اس کو بس تھوڑے سے نا ہلاوے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کسی بھی چیز سے چھڑنے کی ضرورت ہوتی، اور پھر وہ آپ کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی دوسرے کو کوئی دکھ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو فوراً افسردہ ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کو تکلیف میں دیکھا اور پھر اس کے بعد آپ خود گہری پریشانی کا شکار ہو گئے، اس سے باہر نکلے ہی نا؟ اچھا، اب اپنے آپ کو ڈائگنوز کرتے جائیں۔ آپ اپنے آپ کو مارکس دے سکتے ہیں کہ آپ 1% ڈپریشن کا شکار ہے، یا 5 یا 10 یا 100%، کتنا، لیکن علامات میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ بعض مریض چہرے پر تو مسکراہٹ سجائے پھرتے ہیں مگر زندگی کو فضول سمجھتے ہیں اور ہمیشہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی آپ کا کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑا جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرے؟ یہ حالات بڑے خراب ہیں، اور ہمارے ملک میں ہر جگہ پر بم پھٹ رہے ہیں اور کسی کی زندگی محفوظ نہیں، اور گیس بھی لوڈ شیڈنگ ہے، اور بجلی کا بل تو ویسے ہی بہت زیادہ آ رہا ہے، اور مرغیاں بھی پتہ نہیں کیا فیڈ کھاتی ہیں، اور ہر چیز سے بیزار۔ تو جب اس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کی باتیں ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہوتی، پھر ہم بھی خوف کا شکار ہوتے، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب میں کینیڈا میں تھی تو ظاہر ہے واپس آنا تھا، اور آنے کی جب تیاری ہوتی تو میں کسی سے بھی ذکر کرتی کہ واپس نہیں جانا، وہاں نہیں، وہاں آپ کو کچھ ہو جائے گا، یا یہاں آنے کے بعد بھی ہر طرف خوف کی باتیں۔ لیکن جب میں نے اپنے نگاہ سے جائزہ لینا شروع کیا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایک جگہ ایک حادثہ ہوتا ہے تو اس کو جنرلائز تو نہیں کیا جا سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ ہی وہ ہوگا۔ اتنے لاکھوں لوگ رہ یعنی کوئی چھینک بھی مارے تو آپ بھی چھینکنے لگتے ہیں، فوراً آپ پہ بیماری اثر کرتی۔ لیکن اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پر اثر ہو سکتا ہے مگر اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جو آس پاس آپ کے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں اور منفی باتیں سوچتے ہیں، وہ ہر وقت ایک ہی بات کیے چلے جاتے ہیں، ایک بات کو کئی دفعہ دہراتے، پھر آپ کی بھی سوچ وہی ہونے لگتی۔ تو بعض لوگ بظاہر دیکھنے میں خوش نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ بہت دکھی ہوتے ہیں، ان کو اسمائلنگ ڈپریشن ہوتا ہے۔ وہ ڈپریشن کو اسمائل کر کر کے ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اندر سے سخت دکھی، غمگین اور پریشان رہتے ہیں۔ جسے پھوڑا بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو ذرا سا چھیڑو تو بہنے لگے گا، یہی ان کا حال ہوتا ہے۔ بعض مریض رونے سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ویک ظاہر نہیں کرتے، لیکن جب وہ اپنا رونا کنٹرول کرتے ہیں تو ریاکشن غصے اور چڑچڑے پن کی شکل میں ہوتا ہے، چڑچڑے ہوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا فلیئر اپ ہو جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات تھی، اتنا برا ریاکشن، آخر ایسی کیا بات ہے؟ یعنی کبھی کبھار تو غصہ ہر ایک کو ہی آ جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ اتنے چڑچڑے اور اریٹیٹڈ ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات بھی اس بھی چیخ اٹھتے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد چیخ اٹھتے ہیں۔ یعنی بات نہ کرنا، چیخنا انہوں نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ کبھی بچوں پہ چیختے ہیں، کبھی شوہر پہ چیختے ہیں، کبھی نوکروں پہ، کبھی کسی پہ، انسانوں کی طرح بات ہی نہیں کرتے۔ ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آئے ہوں گے آپ کے۔ ہر وقت وہ غصے کا شکار رہتے ہیں، پھر کچھ رونے دھونے کا شکار رہتے ہیں، کچھ غصے کا۔ یعنی نارمل انسان نہیں ہے، دیز آر آل اب نارملٹیز۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو کبھی غصہ نہ آئے، رونا نہ آئے، نہیں، رونا آنا طبعی بات ہے، آتا ہے، آنا چاہیے، غصہ بھی آنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ سارا دن انسان اس کیفیت میں، یا دن کا زیادہ حصہ اس کیفیت میں ہو۔ کبھی کبھار کی تو بات اور ہے، ٹھیک ہے۔
پھر اسی طرح کچھ اور علامتیں ہوتی ہیں جیسے نیند کی کمی، انسومنیا کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کا وہ ڈپریشن ان کی جسمانی بیماریوں کی شکل میں نکلتا ہے. بعض لوگ نشہ آور دوائیں یا چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو ماسک ڈپریشن ہوتا ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ایک ماسک چڑھایا ہوا ہوتا ہے اور اس سے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. بعض لوگوں کا وزن بڑھنے لگتا ہے، بعض کا کم ہونے لگتا ہے. بعض لوگ موڈی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ موڈی. بعض لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ ہر وقت موت کی باتیں سوچتے ہیں. بعض لوگوں کا دھیان پر خودکشی کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. بعض لوگ ہر وقت جوکس کرتے رہتے، دوسروں کو ہنسانے کا کام کرتے رہتے، یعنی اب نارمل قسم کی حرکات کرتے رہتے. وہ کوئی بات سیدھی نہیں کرتے، نہ ان کو طریقے سے کوئی بات کرنی آتی. بعض لوگ بہت اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے، یا بہت خوش یا بہت لو، درمیان میں نہیں ہوتے. یہ ساری ذہنی بیماریاں ہیں، یا جذباتی بیماریاں کہہ لیں، یا نفسیاتی بیماریاں کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. جب ایسی بیماریاں کم از کم 1-2 سال تک مسلسل ہوتی رہیں تو ان کا برابر علاج کرنا چاہیے. تو اب چند سمٹمز میں ہلکی ہلکی پھر ریوائز بھی کر دیتی ہوں اور بتا بھی دیتی ہوں. اپنے آپ کو چیک کریں، کیا دن کا زیادہ حصہ افسردگی اور اداسی میں گزرتا ہے آپ کا؟ کیا آپ کو ہر وقت اندر سے کوئی غم اور دکھ لائق ہے کہ خوش ہونے والی بات پہ بھی خوش نہیں ہو پاتے؟ زندگی بس ایک بوجھ بن گئی. تو اپنے آپ کو جائزہ لیجیے. کسی کام میں دل نہیں لگتا، ایک شروع کرتے ہیں، بور ہو گئے، چھوڑ کے اس کو، چلو یہ کر لیتے ہیں، وہ ادھر ادھورا پڑا ہے، ادھر وہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے، کچھ بھی مکمل نہیں کرتے. نہ پڑھائی مکمل کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اور دنیا کا کوئی کام شروع کریں اس کو مکمل کرتے ہیں. ہر چیز ادھوری ہے، زندگی ادھوری. پھر ایک گلٹی کانشیس رہتے ہیں ہر وقت کہ جیسے کوئی گناہ کیا ہوا ہے اور وہ ان کے دماغ پر سوار رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات بے اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور کیا کرنا، ہم اس قابل ہی نہیں. کوئی ان کو کام دیا جائے، ہم غریب اس قابل کہاں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. کچھ کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ اتنا انڈر ایسٹیمیٹ اپنے آپ کو کرتے، اور یہ بھی مایوسی کی ایک شکل ہوتی ہے. پھر بعض لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے زیادہ خیالات غلبہ پا لیتے ہیں کہ وہ دل بھی پریشر میں رہتا ہے، اور پھر وہ جو خون پمپ کرتا ہے وہ پورا ایک سسٹم ان کا اسی قسم کا بن جاتا ہے. کبھی بھوک کم ہو جاتی ہے ان کی، کبھی نیند کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں. اوور سلیپ کرتے ہیں، سوئے رہتے اٹھنے کا نام نہیں لیتے، یا کبھی کھاتے رہتے بھوک نہیں ختم ہوتی ان کی، کبھی کچھ نہیں کھاتے. تو یہ بھی اس کی علامتیں. پھر سستی، کاہلی. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی بھی اصل میں بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ ماحول اور حالات اور آس پاس کی جو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ان کے اندر کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں. یہ کیمیکل امبیلنسز کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر اگر یہاں بیٹھی ہو تو بتائیں. جی بتائیے. کیمیکل امبیلنسز ڈپریشن کی ایک وجہ بنتے ہیں، تو وہ کیوں ہوتے ہیں جسم میں؟ باڈی کا جو نظام ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ جو چیزیں ہم سوچتے ہیں یا جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں اس کے مطابق ہمارے اندر جو چینجز ہیں، ہمارا جو میٹابولزم ہے، ہمارے اندر جو ہارمون سیکریٹ ہو رہے ہیں، جو گلینڈز ہمارے جسم کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ سب ان خیالات سے اور ان تھاٹ سے متاثر ہوتے ہیں. اگر ہم کسی بھی چیز کو منفی طور پر لیتے رہتے ہیں، یعنی ہم نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری باڈی کے اندر ایسے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے برین پر افیکٹ ہوتا ہے، اور ہم یعنی مسلسل اندر جو ہمارا بایو کیمیکل سسٹم ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کی جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں اور ذہنی بیماریاں. اسی طرح بعض اوقات کچھ حادثات ہوتے ہیں زندگی میں، کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جو ذہن اور دماغ پر اتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں کہ ان کی تصویر دماغ سے ہٹتی نہیں. پھر شیطانی وسوسے جو ہوتے ہیں اس کو بار بار خیالات کو لا کر کوئی خواب ایسا دیکھ لیا یا کوئی واقعہ ایسا دیکھ لیا، کسی کے سامنے کوئی قتل ہو گیا یا کوئی چور آ گئے یا کوئی زلزلہ آ گیا یا کوئی اور اس طرح کا اس نے حادثہ دیکھ لیا، کوئی ایکسیڈنٹ روڈ پہ دیکھ لیا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، بار بار ان کے دماغ میں اس کی تصویر آتی ہے، اور وہ جب آتی ہے وہ ان کے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیتی. تو اس طرح صرف وہ خود نہیں بلکہ وہ اثرات ان کے بچوں کے اندر، ان کے نسلوں تک منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ڈپریشن بعض اوقات وراثت میں آتا ہے. ماں باپ اگر اس کا شکار ہے تو بچوں کے اندر اس کی علامات ظاہر ہو جائیں گی.
تو یہ صرف ذہنی نہیں، پھر ایک جسمانی بیماری بھی بن جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی کی بے وفائی، کسی کا دھوکہ دینا، کاروبار میں شراکت میں کسی کو نقصان پہنچ جانا، رشتہ داروں کی طرف سے، والدین کی طرف سے محبت کا نہ ملنا، توجہ نہ ملنا، یہ ساری چیزیں پھر انسان کے اندر پریشانی ظاہر کرتی. پھر انسان بعض اوقات کسی شخص کی جدائی سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کہ باقی سب کچھ اس کو بھول جاتا ہے. دیکھیے کسی بھی پیاری چیز کی جدائی انسان کے دل پہ اثر ضرور ڈالتی، نیچرل سی بات ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو آپ اداس نہیں ہوئے تھے؟ کیا یوسف علیہ السلام جب اپنے والد سے جدا ہو گئے تھے تو ان کے والد پریشان نہیں ہوئے تھے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہیں، ہمیں یہ دکھ دیتی ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں ڈپریشن نہیں تھا، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے. ان کی زندگیاں موسٹ پروڈکٹیو ہو گئی سارے غموں کے باوجود، اور ہماری زندگیاں نان پروڈکٹیو ہو گئی. یعنی غم، حادثے، پریشانیاں، دکھ، بے وفائیاں، مالی نقصان، جانی، یہ ساری چیزیں قرآن نے خود بتا دی کہ یہ پیش آئیں گی، لیکن اس کا حل ڈھونڈنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کر دینا، ہم نے بیکار نہیں بننا، ان ساری چیزوں کو ایک ٹریگر بنا دینا مزید کام کرنے کا. اسی طرح بعض اوقات لوگ ڈائگنوز تو کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہے بیماری، اس کو مانتے نہیں ہیں. اگر آپ کسی سے بھی یہ کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ ڈپریشن کا شکار ہو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہیں تم نے مجھے گالی دے دی، میں ڈپریشن کا شکار ہوں. مانتے نہیں. تو جو بیمار بیماری کو ہی نہ مانے اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ علاج ہی نہیں ہوتا. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سب ہر بیماری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے یا کوئی بھی جسم میں بیماری ہوتی ہے، فوراً ہم 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں، ہر جگہ چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو ذہنی بیماری ہوتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ آپ سائیکریٹسٹ کے پاس جائیں، تو وہ ایک تو اس بیماری کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا جسم تو بیمار ہو سکتا ہے، آپ کا ذہن کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ سب پارٹ آف اے باڈی اور وہ ہوگا. اور دوسری بات جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مشکلات اور یہ، تو مجھے ہمیشہ یہ آیت یاد رہتی ہے، انما العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ پیرالل آسانی. جس وقت مجھے کوئی مشکل آتی بس میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے لیے کوئی آسانی پیرالل چل رہی ہے، بس مجھے اس کو تلاش کرنا ہے. صحیح. جی استاذہ، سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ذہن جو ہے وہ ہمارے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اور بہت کیمیکل چینجز ہوتی ہیں اور اس سے سب کچھ آگے بدل جاتا ہے. لیکن جو روحانیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو خصوصاً ڈپریشن ہے یہ ایک روحانی بیماری ہے، جس کا آغاز ہمارے دل سے ہوتا ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل فٹ ہوتے ہیں لیکن ایک کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، سمپلی اتنا کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا، اور پورا باڈی اس کو رسپونڈ کرتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو شیطان ہے، جیسے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ وہ مایوسی پھیلاتا ہے اور اس کی تھوتنی ہے وہ ہمارے دل پہ رکھ دیتا ہے جب ہم مایوس ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. اور استاذہ میں چونکہ اس کیفیت سے گزری، جب میرے والد جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے والد بہت پریکٹیکل ایک مسلم تھے، اور میں جب وہ چلے گئے تو میرے اندر جب ڈپریشن آیا تو میں نے سوچا کہ مجھے وہ کرنا ہے جو میرے والد نے کیا تھا اور مجھے زندگی کو اسی طرح گزارنا ہے، کیونکہ وہ سنت طریقے پر گزارتے ہوئے گئے. اور پھر میں نے ان کے طریقے کو فالو کرنا شروع کیا اور میں نے اپنے دل کی اس کیفیت کو چینج کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ ابھی تک میرے ساتھ ہے، مجھے کام آتا ہے. جیسے ہی مجھے پریشانی لگتی ہے یا ڈپریشن، کیونکہ ڈپریشن یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت کسی کے اوپر سوار ہے، کبھی کبھی یہ وقتی طور پہ بھی آتا ہے، تو ہم جیسے ہی تعوذ پڑھنے کے بعد ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے ہیں، ہماری مایوسی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک دم سے آپ کے باڈی میں ایک نئی انرجی آتی ہے اور آپ کا دل آپ کے باڈی کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو عام طور پر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لہٰذا اس کا علاج کرنے کی طرف بھی نہیں آتے. ذہنی امراض میں یہ ایک بڑی بیماری ہے. اس سے زیادہ بڑی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بالکل ہر چیز سے غافل کر دیتی ہیں، جیسے مکمل طور پر پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے، مستقل طور پر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، یا پھر اس میں کچھ کمی بھی ہوتی ہے. مینیا ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان بعض اوقات بہت گندی زبان بھی استعمال کرنے لگتا ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ وقتی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پھر اسٹرگل کر کے اس سے نکل آتے ہیں. بعض لوگ مستقل طور پر بیمار پڑ جاتے ہیں. تو صحت مند مومن جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی. یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ خالی ذہن جو ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے. شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم آخرت میں اس کے ساتھ ہوں
اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، اور جہنم میں لے جانے کے لیے اس کو ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے اسے زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور لوگ بیکار رہ کر فضول چیزوں میں وقت ضائع کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کر کے آخرت میں خسارے میں پڑ جائیں۔ اگر کوئی شخص ان علامات کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ مسائل ہیں اور وہ مان لیتا ہے تو پھر اس کا حل اس کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک کلر ہے جو جسمانی طور پر بھی کل کرتا ہے لیکن ایمانی طور پر مایوسی کفر تک پہنچا دیتی انسان کو، اور پھر ہماری آخرت کے لیے سخت نقصان دہ۔ اس اعتبار سے بھی ایک کلر ہے کہ جس نے کچھ نہ کیا زندگی میں اور صرف روتے دھوتے اور شکوے شکایتوں میں زندگی بسر کر لی، تو پھر آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے ہم سے کیا چاہا؟ الحمدللہ کہنا۔ سورۃ الفاتحہ جو سب سے پہلی سورت ہے اس میں سب سے پہلی آیت کیا؟ الحمدللہ، کہ قرآن ہمیں شکر گزار بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ دیکھنا چاہتے۔ تو ڈپریشن کا مریض اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہا جو اللہ نے اس کو بے پناہ دے رکھی، وہ صرف ان چیزوں پہ رو رہا ہے جو اس سے چلی گئی ہیں، یا ان کو کوئی نقصان پہنچ گیا، یا اس کی زندگی میں کوئی حادثہ آ گیا اور وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ تو پہلی چیز یہ ہے، سورۃ النساء 29 میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اچھا، جب ہم اس آیت کا ترجمہ یا تفسیر کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھی خودکشی نہیں کرو، جان نہیں مارو، لیکن یہ جو خاموش کلنگ ہے اور اپنے آپ کو ہم ہلاک کیے جا رہے ہیں بیکار رہ کے، یہ بھی قتل کرنا ہے۔ جب ہم کچھ کر نہیں رہے، ہم پروڈکٹیو نہیں تو کل ہی کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں بھی زندہ لاش بن کے پھر رہے ہیں، یہ لفظ سنا ہوگا زندہ لاش، ایسا غمگین اور پریشان اور مایوس انسان جس کی آنکھوں میں بھی ایک اداسی ہے اور جس کی باتوں میں بھی اور جس کے ذہن میں بھی اور سوچوں میں بھی وہ زندگی سے بیزار ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنے ایک ایک قیمتی لمحے کو ضائع کیے چلے جا رہا ہے۔ تو اس حال میں نہیں رہنا، یہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ تو اپنے لیے بول کے کہیں کہ مجھے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، مجھے اپنی زندگی پیاری ہے، مجھے اس دنیا سے کچھ کر کے جانا ہے، میں بیکاری میں وقت نہیں گزاروں گی، میں اپنے دشمن شیطان سے لڑ کے اس کو گرا دوں گی، اور میں وہ سب کچھ کروں گی جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، جس کام کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جو صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے مجھے دی ہیں میں ان کا بھرپور استعمال کروں گی۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مختلف کیفیات آتی ہیں ہم پر، یعنی بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ مسلسل اور مستقل بیماری بن گئی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی وقت بہتر ہوتے ہیں، کسی وقت ڈاؤن بھی ہو جاتے۔ یہ کیفیات سب پہ آتی ہیں، سب پر آتی ہیں۔ اس کو ایکسپٹ کر لیجئے کہ یہ اونچ نیچ ہوگی طبیعت میں، موڈ میں، کبھی ذہنی تھکاوٹ، کبھی جسمانی تھکاوٹ، کسی کا رویہ کچھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی مثال گندم کے خوشے کی سی ہے، مثل المؤمن مثل السنبلہ، جو کبھی گرتا ہے کبھی سنبھلتا ہے۔ گندم لگی کبھی دیکھیے، ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایسے لیٹ جاتی ہے ساری گندم، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے سیدھی کھڑی ہے۔ تو بعض اوقات ایسی ہوائیں چلتی ہیں، ایسی آندیاں آتی ہیں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم لیٹ جاتے ہیں، لیکن لیٹے نہیں رہنا، پھر اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ کو اس بات کی پریشانی ہے کہ آپ بہت گناہگار ہیں اور پتہ نہیں بخشش ہوتی یا نہیں، تو یہ پریشانی بھی آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بھی معافی ہو رہی ہے، اس لیے ہوپ فل رہیے۔ تو پھر اس پر قابو کیسے پائیں؟ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے؟ ڈاکٹر تو آپ کو دوائیوں پہ لگا دیں گے، آپ کو صلاح دیں گے، حل کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ استاذہ یہ مجھے اسپریچول ڈیزیز بھی لگتی ہے
اور اس کا بھی علاج ہمیں میڈیسن سے تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس میں اسپرچول کا بھی ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ اسپرچول ڈیزیز ہے، اور اس کو ہمیں قرآن، اذکار اور ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو کر اللہ سے تعلق جوڑ کر، تو یہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اپنی مثال بتا دیں، سب کو فائدہ ہو جائے. میں 2002 میں کیا تھا الہدایہ سے کورس. اس کے بعد پھر میں گھر میں کام کرتی رہی. 3 سال ہوئے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کے بعد پھر میں نے گھر میں وقت گزارا. تو وہ ایک تنہائی، بچے نہیں تھے، ہسبینڈ بھی نہیں تھے، تو پھر اکیلے رہی. تو اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ہلکی یہ لیفٹ ٹیمپرل ہیڈیک شروع ہوئی. میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ایک ڈاکٹر نے کہا دوسرے کے جاؤ، تیسرے کے جاؤ. چونکہ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر تھے، پروفیسر آف ریڈیولوجی، تو بینگ اے پروفیشنل ریگارڈ تو وہ مجھے کافی VIP ہینڈل کرتے تھے، بورڈ بٹھاتے تھے میرے لیے. تو وہ اتنے بڑے بڑے سائکیٹرسٹ کے بورڈ بیٹھتے تھے، پھر میرے لیے دوا سجیسٹ ہوتی تھی. تو میں تنگ آ گئی 3 سال دوا کھا کے. تو پھر میں ایک دن استاذہ کی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، تو استاذہ نے پوچھا کیا کر رہی ہیں آج کل. میں اس دن سوچ کر آئی تھی کہ میں سارے ڈاکومنٹس استاذہ کو دکھاؤں گی. تو وہ اتنے سارے میری پرسکرپشن تھے، میں نے استاذہ کے آگے رکھے. تو استاذہ کو میں نے بتایا کہ استاذہ میں ان چیزوں سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل فٹ ہوں، بٹ یہ مجھے کیوں میڈیسن لینا پڑتی ہے. تو مجھے وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ وہ تنہائی تھی، اکیلے تھی، گھر میں کوئی کام نہیں، کاج نہیں، کچھ نہیں. استاذہ نے مجھ سے 1-2 سوال پوچھے، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں صبح سے شام تک؟ میں نے کہا استاذہ بس سوتی ہوں اور کھانا کھاتی ہوں، سو جاتی ہوں. استاذہ نے پھر پوچھا زرینا آپ صبح سے شام تک کرتی کیا ہیں؟ میں نے کہا استاذہ سوتی ہوں، سو جاتی ہوں. استاذہ نے پھر تیسری دفعہ پوچھا، تو پھر استاذہ نے کہا صبح سے آپ مجھے یہاں نظر آئے الہدا میں، اور آپ نے 8 دن تک روزانہ مجھے سلام کرنا ہے اور میرے آگے سے گزرنا ہے. اس کے بعد پھر میں جب اٹینڈنس لینا تھی نا ان کی، تو پھر میں اگلے دن صبح اٹھی تو مجھے ایک دم استاذہ کی بات یاد آئی کہ کام تو مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، تو میں بھاگوں استاذہ کے آگے سے گزروں اور سلام کروں. حالانکہ کوئی کام تو نہیں تھا یہ، لیکن میں صرف اس لیے 8 دن آئی کہ میں نے استاذہ کے آگے سے گزرنا ہے، استاذوں کو سلام کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر استاذہ نے پھر مجھے بلایا. استاذہ نے کہا کہ آپ کام شروع کریں الہدا میں، اور اب آپ مجھے کام کرتے ہوئے نظر آئے. الحمدللہ 10th بیچ تھا تعلیم القرآن کا، تو اس میں ایز اے گروپ انچارج وہ گزارا. اس کے بعد حدیث کورس میں، اور اس کے بعد اب کورسز کوآرڈینیٹر ہوں الہدا کے. الحمدللہ میڈیسن ایک کر کے ساری چھوٹ گئی ہیں، پتہ بھی نہیں کہاں نسخے ہیں، کہاں دوائیں ہیں. شاید ڈاکٹر اب مجھے یاد کرتے ہوں گے. اب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آئی ایم ون آف دیم، میں ان میں سے ایک تھی. اور کتنا مجھے خوف آتا ہے کہ وہاں تو کوئی بھی نہ جائے، کیونکہ آپ کو اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے. مطلب اگر میں بیمار ہوتی تو یہاں بیٹھی بھی ہوتی، میں ٹھیک تھی بالکل. وہ جو ایک تنہائی، لونلی نیس، کام نہ کرنا، غفلت اور بیکاری، اس چیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب میں وہاں کے لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں گھبراتی ہوں کہ وہ بھی وہاں سے نکلیں، مگر انہیں کون نکالے. بالکل ان سب کی بھی مدد کرنی ہے انشاءاللہ. اب دیکھیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا. قرآن پڑھنے کے بعد ظاہر ہم سب کو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ ہیں وہاں جا کے اپنا کام شروع کریں. انہوں نے بتایا تھا کتنے آپ نے 6 ایئرس کام کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتنے الٹرا ساؤنڈ کیے تھے؟ تقریباً 5 لاکھ کے قریب الٹرا ساؤنڈ انہوں نے کی اپنے ہاتھ سے. اور مسلسل کام کیا اور بہت مصروف تھی. اور ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، تنہائی کا شکار ہو گئی، کام بھی چھوڑ دیا. حالانکہ قرآن پڑھا ہوا تھا سب کچھ، لیکن آہستہ آہستہ وہی لگتا نا چیزیں چھٹتی جاتی ہیں ہاتھ سے. ایک چیز چھٹی، دوسری چھٹی، اور انسان گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس دن پہلے دن میں نے ان کو دیکھا اور ان کے ہاتھ میں اتنی ساری ڈاکٹرز کے نسخے اور دوائیاں، اور بتانے لگی کہ تقریباً 1 لاکھ روپے سے شاید زیادہ کی دوائیاں انہیں 1 مہینے میں کھانی پڑتی ہیں، اور پھر بھی علاج نہیں ہو رہا. اور میں صرف ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے ہمیشہ ایک بات یاد آتی ہے، اور آپ سب بھی یاد رکھیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا. اللہ نے ہمیں کام کے لیے پیدا کیا، اپنی کتاب دی ہے تو کتاب کی خدمت بھی ہمارا کام ہے. اگر ہم سب کچھ پڑھ لکھ کر گھر بیٹھ جائیں تو اعرض عن ذکری میں شامل ہو جائیں گے. تو خلاصہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ معیشت ضنکا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں خدمت گار کتنے؟ انہوں نے بتایا ایک فوج ہے پوری. ایک بندے کے اوپر اتنے خدمت گار لگے ہوئے ہوں تو اس کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں اللہ نے اتنی نعمتیں کیوں دی ہیں؟ کچھ کرنے کے لیے دی ہیں نا. تو جب ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمیں کرنا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی زندگی تنگ ہو جائے گی. تو بہرحال ڈپریشن کے مرض پر قابو پانے کے لیے صرف دوائیاں کافی نہیں ہیں.
قطعاً، اور اس پر یقین رکھیے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کی مضبوطی، اللہ پر ایمان. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. ہنسی اور رونا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بلا شبہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا. دل اس کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے بھاگیں گے تو وہ آپ کو رونے کے لیے نہیں چھوڑ دے گا. پھر اگر روئیں گے بھی تو وہ گرم آنسو والے نہیں روئیں گے جو غم کے آنسو ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کے ٹھنڈے آنسو ہوں گے. اس رونے میں بھی ایک لطف ہوگا، اس میں بھی ایک خوشی ہوگی. وہ رونا آئے گا لیکن وہ اللہ کی یاد میں آئے گا کہ اللہ تو اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. وہ غم بدل جاتے ہیں پھر، کیونکہ زندگی کے مقاصد بدل جاتے ہیں. پھر انسان حقیر چیزوں کے لیے نہیں روتا، پھر وہ بڑی چیزوں کے لیے روتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے ایسے گناہ نہ ہو، ایسے غلطیاں نہ ہو، ایسے کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میں تیرے قرب یا تیرے دیدار سے محروم ہوں. اب ایک رونا ہے اللہ کے لیے اور ایک رونا ہے دنیا کے لیے. دونوں میں فرق ہے نا، ہے تو رونا ہی. تو اللہ تعالی بندے کو اسی چیز کے لیے رلاتا ہے جس کی وہ چاہت رکھتا ہے. تو چاہتوں کا مرکز بدل لیں. استاذہ یہ ایک زمانہ تھا مجھ پہ بھی بہت سویر قسم کا ڈپریشن تھا، تو مجھے کسی نے شعر پڑھ کے کہا تھا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جب میں نے قرآن پڑھا تو پہلے اس ٹائم پہ مجھے اس کی انٹینسٹی بھی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے واقعی ایکسپیرینس کیا کہ جو پرابلم آپ کے اوپر آتی ہے نا وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپیرینس بنانا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ رہی ہے، کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو فیس کرتے ہیں تو دوسری بار آپ اس چیز کو فیس کرنے کے لیے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ایک انسان کے اوپر پریشانی کا لیول آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو مختلف طرح کے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب بندہ کرتا کیا ہے، کیونکہ بندے نے پروو کرنا ہے نا کہ اللہ میں ہر حال میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور مجھ پہ جو بھی آئے میں نے پلٹنا تیری طرف ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اعوذ برضاک من سخطک. پھر یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف جانا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اسباب ہیں باقی سب، شفا اللہ کے ہاتھ میں، جب چاہے جہاں سے چاہے عطا کر دے. اور پھر یہ جو مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ناراضگی کا سبب نہیں ہوتے یا ناراضگی کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ یہ بھی خیر و بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے لیے زندگی مشکل کر دیتا ہے. اب انہیں زرینہ کے کیس میں دیکھیے کہ جب وہ مشکل حد سے بڑھی تو بھلائی کا دروازہ کھل گیا نا، کیونکہ موسٹ پروڈکٹیو زندگی شروع ہو گئی. تو انسان ہمیشہ ہوپ فل رہے، جیسے انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ انما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. وہ آسانی کیا ہے اسے تلاش کیجئے، وہ نظر آنی چاہیے. سمجھ نہ آئے تو کس کی طرف جائیں؟ اللہ کی طرف بڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. تو میرے لیے کھڑا تو ہو، میں چل کے آؤں گا تیرے پاس، اور تو چلے گا تو میں دوڑوں گا. تو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو پھر اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ چل کے آتا ہے میری طرف تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. تو اپنے آپ کو بول کے کہا کریں کہ میں اللہ کی طرف چل رہی ہوں، میں دوڑ رہی ہوں، اللہ میں تیری طرف دوڑ کے آنا چاہتی ہوں. اور پھر انشاءاللہ جب آپ کہیں گے سوچیں گے تو آپ دوڑنے بھی لگیں گے، تیز تیز قدم اٹھنے لگیں گے. اور جب آپ اللہ کی طرف دوڑیں گے تو آپ کی بیماری اور آپ کا ڈپریشن اور آپ کے خوف اور وہ غم وہ سب پیچھے چلتے جائیں گے، وہ چھٹتے جائیں گے، وہ دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ آپ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہیں. پھر اللہ سے اچھا گمان رکھیں، مایوس نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتی، تو کبھی ٹھیک ہوئی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں سوچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا پیدا کی.
پھر اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ کے پیارے پیارے نام لیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، اس کے ساتھ اس کو پکارو. تو اللہ کو پکاریں اونچی آواز میں، چپ کے دل ہی دل میں دعائیں کریں. اور پھر آج کل فقہ القلوب میں جو آیت ہم بار بار جس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ کی معرفت حاصل کریں. جتنا جتنا آپ اللہ کو پہچانتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کے اندر ایمان کا لیول بڑھے گا. جتنا جتنا ایمان بڑھے گا اتنی اتنی قوت مدافعت بڑھے گی اور ہر طرح کی ذہنی مرض سے آپ چھٹکارا پا جائیں گے. مومن کی زندگی میں غم ہوتا ہے، لیکن آخرت کا وہ غم ایسا غم ہے جو انسان کو مزید کام پر لگا دیتا ہے اور زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے اور زیادہ تیز کر دیتا ہے. دنیا کا غم انسان کو بیکار کر دیتا ہے اور آخرت کا غم اور فکر انسان کو کارآمد بنا دیتا ہے. لیکن ہماری ویکنس کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو ہم سب اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے غموں سے نجات ملے تو اپنے آپ کو لگا لیں غم آخرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے غموں کو ایک غم بنا لے اور وہ آخرت کا غم ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا، سب غم چھٹ جائیں گے. اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں، یعنی اسکیٹرڈ کان امرہ فرطا، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے، وہ کہاں جا کے گرتا ہے. یعنی جو اس چیز پہ پریشان ہے، بچوں کے لیے پریشان ہے، اس کے لیے پریشان، اس کے لیے ہر وقت پریشانی کی بات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی کیئر چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جہاں مرضی جا کے ہلاک ہو. اللہ نے یہ جو ہمارے اندر پریشان ہونے کی قوت رکھی تھی، یہ دراصل ایک بڑے مقصد کے لیے تھی، اور ہم نے اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو مس مینجمنٹ ہوگی نا ریسورسز کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے، یعنی مجسم ہو کے دنیا ہی سامنے آ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو، تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں اس کو، اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف یا ٹارگٹ بن جائے، مجسم ہو کے اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو، ہر چیز میں اسی کے لیے تیاری کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا کا بیج ڈال دیتے، سیٹسفائی کر دیتے، مطمئن کر دیتے، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتی کہ وہ بکھری ہوئی سوچیں ایک نقطے پہ فوکس ہو جاتی، اس کی زندگی میں فوکس آ جاتا ہے اور اس کو پھر اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا اور دنیا اس کے پاس ذلیل اور مطیع ہو کر آتی، دنیا اس کے پاس ذلیل اور مطیع ہو کر آتی. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو سمجھیں کہ ابھی ہم فوکسڈ نہیں ہیں، بھاگ رہے ہیں ہم دنیا کے پیچھے. اس بھاگ دوڑ کو ریورس کرنا ہے، پیچھے کی طرف لے جانا ہے. اور یہ بات بھی انسان یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی. پھر اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ ابن آدم، کیا کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی، کیا کوئی سختی گزری؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، اللہ کی قسم نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہیں گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی. تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑا غم اور بڑی سے بڑی پریشانی اور زیادہ سے زیادہ پریشانی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ایک لمحے میں ساری ختم ہو جانے والی. تو میں کیوں نہ اس کو حاصل کرنے کی فکر کروں، جہاں جا کر کوئی غم رہے گا ہی نہیں. پھر ڈپریشن پہ ملنے والے اجر پہ بھی نظر رکھی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن آدمی کے ہاں جب بھی کوئی تکلیف یا ایذا یا بیماری یا رنج، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی لگی ہو تو اس سے بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. کسی قسم کی کوئی فکر ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ صاف ہونے لگتے ہیں، وہ صفائی ہونے لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو چوٹ بھی اسے پہنچتی ہے، کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو بھی وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے آپ کے جسم پہ کوئی سوئی چبھ گئی ہے بیٹھے بیٹھے، یا سر پہ کوئی درد کی لہر اٹھ گئی،
یا آپ کی آنکھیں دھندلا گئی، کچھ بھی، کوئی چکر سا آ گئے، ان سب چیزوں پر اجر ہے. تو اس لیے ان پہ پریشان نہیں ہو جانا. کچھ لوگوں کو اگر ذرا سی بھی کوئی ٹھنڈی ہوا لگ جائے یا کوئی گرم ہوا لگ جائے تو وہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. انہیں کہا کہ اس پہ بھی اجر ہے اور اس سے بھی گناہ جھڑ گئے اور اس پہ بھی بہتری ہو گئی اور مجھے سنبھلنا چاہیے اور اپنا دفاع کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے آگے گر جانا چاہیے. دوسری چیز اعمال صالحہ. پہلی چیز کیا تھی؟ عقیدے کی درستگی، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے اچھا گمان، اجر کی توقع اور مثبت سوچ، پازیٹو تھنکنگ. ان سب باتوں کو آپ کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز ہے اچھے اچھے کام. ٹھیک ہے، اچھے کاموں میں مصروف ہونا، خصوصاً لوگوں کی خدمت میں، یہ انسان کے غم بھلا دیتا ہے. جو بندہ کسی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. غم سے ڈھال ہو کے بیٹھ جانا، لیٹ جانا یا کچھ نہ کرنا، یہ اپنے آپ کو اور مصیبت میں پھنسانا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ کچھ کرنے کی ٹھان لیں. کوئی بھی کام شروع کر دیں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا. خیر اور بھلائی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. اب میں چند کام بتاؤں گی آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، وہ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. سوچئے میں لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہوں. اپنے آپ سے کوسچن کیا کریں، میں اپنے گھر والوں کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہوں، اپنے بچوں کو یا اپنے شوہر کو یا اپنے ساتھیوں کو یا اپنے خادموں کو، یہ کس کے لیے میں کیا فائدہ مند ہوں. اپنے ہاتھ سے یا مال سے یا علم سے یا اچھے مشورے سے یا وقت سے، کس چیز سے میں دوسروں کو فائدہ دے رہی ہوں. ہمیں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ فائدہ مند ہونا کیوں؟ اس لیے نہیں کہ دوسروں سے فائدہ میں بٹوروں، اس لیے کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو. دنیا بھر کے فائدے ایک طرف اور اللہ کی محبت ایک طرف. جب اللہ کی محبت مل گئی تو سب کچھ مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں: مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا، کسی کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے، اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا. حتیٰ کہ کسی کے سر میں اگر جوئیں بھی پڑی ہوئی ہیں نا، وہ بھی آپ نکال دیں گے تو یہ بھی اس کی بہت بڑی تکلیف دور ہو جائے گی. اس کا قرضہ چکانا. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص مقروض ہے، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، آپ خاموشی سے جا کے اس کا وہ قرضہ اتار دیتے ہیں. اسے کھانا کھلانا. اور فرمایا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا. مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے نا کسی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے گاڑی کا، تو آپ کہتے اوہ ہو آنکھیں بند کرو اور ادھر سے گزر جاؤ، کہیں وہ بلا ہی نہ لے کے آؤ ذرا میری مدد کر دو. تو اس وقت میں کیا سوچ کے آپ آگے بڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے مجھے. اور یاد رکھو کہ جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی کوتاہیوں پہ، خامیوں پہ، غلطیوں پہ پردہ ڈال دے گا. جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، اس نے ظاہر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. یعنی اس دن وہ ہوپ فل ہوگا. جب دنیا میں بھی جب رزلٹ آتا ہے نا تو آپ امید اور خوف کے بیچ میں ہوتے، پتہ نہیں کیا رزلٹ ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اگر آپ اس وقت خوف کی بجائے امید کا شکار ہو، نہیں بہت اچھا ہوگا. تو آپ دیکھیں وہ کرب کا وقت بھی کتنا عمدہ ہوگا. قیامت کا دن، حشر کا میدان کرب کا میدان ہے. اس وقت کسی انسان کا امید میں ہونا کہ میرے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے گا، اس سارے عرصے کو اس کے لیے خوشگوار بنا دے گا. پھر فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا، یعنی قیامت کے دن جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. اور آخری چیز، بد اخلاقی اعمال کو اس طرح تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. پریشانی کا حل کسی کی پریشانی دور کرنے میں ہے. یہ نقطہ جان لیں. میں پریشان ہوں تو بجائے اس کے کہ پریشان ہی ہوتے رہے، اٹھ کے کسی اور کی پریشانی دور کرنے کی فکر کریں. سوچیں اور کون پریشان ہے، مجھ سے زیادہ کون پریشان ہے، میں اس کے کس کام آ سکتی ہوں. آپ اس کی پریشانی دور کر دیں، اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا. لیکن عموماً ہمارے یہاں رویہ کیا ہوتا ہے، ہم دوسروں کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنے رہتے ہیں. تو ایک تو اس سے بچنا ہے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی پریشان ہے تو ہمیں اس کی پریشانی دور کرنی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ایک دکھ دور کر دے گا، اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کیا، کوئی دکھی ہے اس کا دکھ دور کیا، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلایا مثلا، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ داری کی، اس کا عیب چھپا لیا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ داری کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں سپورٹ ملے تو ہم دوسروں کو سپورٹ دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، کمزور نظر والے کے لیے تیرا راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ نہیں پانی کنویں سے آپ نے نکالا تھا اپنے لیے، اتنے میں نظر آ گیا کوئی کھڑا ہوا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ وہ لڑکیاں کھڑی ہیں خود پانی نہیں پلا سکتی، انہوں نے جا کے ان کی مدد کی، اللہ نے ان کی کیسی کیسی مدد کی، ان کو کھانا بھی دیا، گھر بھی دیا، شادی بھی، سب کچھ۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وہ کی کیا تھی کہ ان کے اوپر اتنی رحمتیں برس گئیں اس پردیس میں، کیونکہ انہوں نے بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کی خاطر خود ایک پریشان حال بچیوں کو دیکھا کہ ان کو مدد چاہیے۔ ہماری نگاہیں کیوں نہیں دیکھتی کہ کون ہماری مدد کا مستحق ہے، بلکہ ہم جب دیکھتے ہیں کوئی ہماری مدد چاہتا ہے تو ہم آنکھیں بند کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر ہماری مدد کیوں ہو؟ جب ہم کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں تو ہماری مدد کیوں ہو؟ تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ بدلنے، اپنے رویے بدلنے، تو یہ ڈپریشن کی ساری علامات سب ختم ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں، البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں اور سکھانے والے یا سیکھنے والے اس سے مستثنا ہیں، یعنی ان پہ اللہ کی رحمتیں، یعنی سیکھتے رہو، سکھاتے رہو، دوسروں کی مدد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، ایسی جگہوں پر رہو جہاں اللہ کے ذکر میں مدد ملتی ہے، تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں، ساری ڈپریشن ختم۔ پھر دعا اور نماز سے مدد، خاص طور پر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی۔ تو وہ زندہ لاشیں جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں زندہ ہو جائیں گے اگر وہ اللہ کی یاد اختیار کر لیں، اور اللہ کا ذکر کب؟ صبح اٹھتے ہی۔ وہ حدیث یاد کر لے جس میں آتا ہے نا شیطان گدی پہ 3 گرے لگاتا ہے، جب انسان اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو تینوں کھل جاتی ہیں، اور انسان حشاش بشاش ہو کر دن کا آغاز کرتا ہے۔ تو ڈپریشن تو وہی چلا گیا جب آپ شعوری طور پر یہ کام کریں۔ پھر دل کی پریشانی کا ذکر اللہ سے کرنا، بندوں سے نہیں، اللہ سے کرنا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ جو اللہ کو پتا ہے وہ کسی اور کو تو میں سمجھا ہی نہیں سکتی، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنی ماں کو سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کس کرب میں ہوں۔ آپ بتانے لگتے تو وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر، میں خود ایک ماں ہوں، بچے کو پریشانی کی بات سنانے لگے تو کہتے بس کافی، اللہ سے بات کرو جا کے۔ تو بندے کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ تعالیٰ تو میرا حال جانتا ہے نا، اور سب طاقت تیرے ہاتھ میں، تو ٹھیک بھی کر سکتا ہے، تو مجھے ٹھیک کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا ہے ویسے ہی تمہارے درمیان تمہارا اخلاق تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، مگر ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے اور دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے اور رات سے خوف کھائے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے کہ وہ اس کو پریشان کرے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے آگے رونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ پھر نماز کے ذریعے مدد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل وقت آتا فوراً نماز کی طرف جاتے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء پر جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز میں متوجہ ہو جاتے۔
اسی طرح اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کی. احفظ اللہ یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کو یاد رکھو تو وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے. پھر اسی طرح صبح کی نماز خصوصی طور پر جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ کی حفاظت میں ہے. اور جو نماز ترک کر دے اللہ کی مدد اس سے ختم ہو جاتی، اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی. پھر سجدوں کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح پیغمبروں کی وہ ساری دعائیں جو انہوں نے مانگی اور قبول ہوئی، خاص طور پر وہ مانگے. پھر اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں انسان دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی شیطان سے. پھر پریشانی اور غم کی جتنی بھی دعائیں ہیں، ڈپریشن کی دعائیں، وہ ساری موجود ہیں، چھپی ہوئی ہیں، جن میں سے خصوصی طور پر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال. پھر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و الم اور آزمائش میں مبتلا شخص اسے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دے گا. تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مچھلی والے کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. پھر اسی طرح سورۃ الفاتحہ اور قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ پڑھنا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی اور اپنی موت اور اپنی عبادات اور ریچول سب کو اپنے لیے کرنے کا حکم دیا ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. تو جو چیز اللہ کا حکم ہو اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے کرنے کے لیے پھر جاننا ضروری ہوتا ہے، اور جاننا زندگی کے سارے پہلوؤں کے بارے میں جو بھی ہم سے متعلق ہوں. تو ہم بات کر رہے تھے جسمانی صحت کے بعد ذہنی صحت کی. ذہنی صحت میں عام طور پر جو چیز خلل ڈالتی ہے وہ کچھ ذہنی بیماریاں ہیں. ان کی تفصیل تو بہت ہے، چونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ ہم یہاں ساری ذہنی بیماریوں کو ڈسکس کریں. لیکن ذہنی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری یا ساری ذہنی بیماریوں کی ٹاپ پر وہ ہے ڈپریشن. تو ڈپریشن کے بارے میں ہم نے کل کچھ پڑھا تھا، اس کی کچھ علامات کا بھی ذکر کیا تھا. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ڈپریشن کی علامات میں اہم ترین علامتیں کیا ہیں؟ جی. خود پہ افسردگی طاری رکھنا، چھوٹا سا بھی کوئی ایسا ٹریگر جس کی وجہ سے انسان دکھی ہو، اس دکھ کے ساتھ پچھلے سارے دکھوں کی تفصیل پھر دہرانا اور سیلف پٹی کا شکار ہونا. ہم نے جو سائیکالوجی میں ڈپریشن کی ڈیفینیشن پڑھی تھی وہ یہ تھی لیس سیویئر فارم آف ٹینشن. لیس سیویئر فارم آف ٹینشن، تو اٹ مینس کہ ٹینشن سے چھوٹے لیول پہ انیشیل جو ہوتی ہے وہ سٹیجز پہ آتی ہے، لیکن اگر اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اس کے اتنے بڑے بڑے کانسیکوینسز ہیں تو ہم سوچیں کہ ٹینشن کے کتنے بڑے ہوں گے. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی؟ ہم اکثر یہ دن میں میرے خیال 1-2 دفعہ تو دوہرا ہی رہے ہوتے ہیں کہ ٹینشن ہو رہی. اور اکثر لوگوں کو بھی دوسروں سے سننا پڑتا ہے کہ آپ ٹینشن بہت لیتی ہیں. تو ٹینشن کی ڈیفینیشن کیا ہے پھر؟ سیویئر فارم. ٹینشن کو آپ ایک ڈوری سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ڈوری کو پوری طرح اگر کھینچ دیا جائے تو وہ بیچ میں سے اکڑ جاتی ہے. تو اسی طرح ٹینشن کے وقت انسان کے اعصاب جو ہیں، ہمارے اندر بھی رسیاں نا کچھ، تو وہ اعصاب جو ہیں وہ کھینچ جاتے ہیں. بعض لوگ فزیکلی بھی کہتے ہیں ہمارے پٹھے اکڑ دکھتے ہیں. وہ اکڑ جو ہوتی ہے کسی بھی ایریا میں وہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل، بہت ہی اچھا سوچا آپ نے. میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی کہ پھر ہم میں سے نارمل کون ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دشمن سب سے زیادہ قریب کس موقع پر تھے؟ ہجرت کے موقع پر، جب آپ غار ثور میں تھے. تو اس وقت حضرت ابو بکر کی کیفیت کیا ہونے لگی تھی؟ ٹینشن میں آنے لگے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت؟ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ہے نارمل ہونا. جنگ بدر بہت سخت موقع تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں تھے، لیکن آپ کر کیا رہے تھے اس وقت؟ صرف ٹینس ہو رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ دعا مانگ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے. تو وہ ساری ٹینشن ریلیز ہوتی جا رہی تھی نا. ٹینشن از لیک آف اٹینشن ٹوورڈز اللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، آپ فرمائیے. حالات اور جو انسان کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں اس میں سٹریس کا ہو جانا یا ٹینشن کا ہو جانا ایک نارمل چیز ہے باڈی کے لیے. اس سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے باڈی میں پورا ایک سسٹم ہے، تو پھر نارملائز ہو جاتا ہے اور اللہ سے تعلق ہو تو بہت ہی پھر جلدی یہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ چیز پرولونگ ہو جائے پھر وہ ڈپریشن کی شکل، اس کو کہتے ہیں ڈپریشن ہے. یعنی کہ ریپیٹڈلی اس چیز کا ہونا اور پھر اس کو اپنے اوپر طاری کر لینا اور باقی سارے کام اس کے تابع کر لینا. یعنی پھر موڈ کا خراب ہو جانا، پھر کسی چیز میں دلچسپی نہ لینا، پھر اپنے آپ کو اس سے الوف کر لینا، ریلیشن شپ خراب کر لینا اور نیگیٹو تھنکنگ ہی کرتے رہنا. نیگیٹو تھنکنگ یعنی اس کی برمار رہنا، سارا وقت اسی کے انڈر رہنا. جو بھی کوئی بات کرے تو اس کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنا کہ کوئی غلط ہی سوچ ہے اس کی اور یہ ایسا ہے. ہر ایک کو منفی نظر سے دیکھنا، یعنی ہر ایک کے بارے میں پہلی سوچ جو آنا وہ شک کی اور شکایت کی یا ایک کوئی خرابی کی بات، ایک بدگمانی کی. جی نارملی ڈپریشن کی ٹرم جو لے مین استعمال کرتا ہے وہ اس لیے یوز کرتا ہے کہ اس کا جو لو فیلنگ ہو رہی ہے، دل ڈوبا جا رہا ہے، جو بھی اس کی عام فیلنگز ہیں اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے یوز کرتا ہے. جس طرح ڈاکٹر فردوس نے کہا کہ یہی والے جو سمٹمز ہیں جب تک یہ اوور اے پیریڈ آف 6 months پرولونگ نہ کریں، اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، نیند کا نہ آنا یا نیند کا بہت زیادہ آنا، کھانا کم کھانا نہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے آپ کی سوشل فنکشننگ، یعنی آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق خراب ہو رہا ہے اور آپ ڈسٹینس ہو رہے ہیں، وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. یعنی سب سے زیادہ افیکٹ وہ ہوتا ہے، یعنی آپ بالکل الوف ایک کارنر پر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بھی جو صحیح ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ڈپریشن کی یوز ہوتی ہے. میری صرف سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی دن نارملی لو فیل کریں تو ٹرمینالوجیز یا بڑے ورڈز کا استعمال کرنے کا بھی آپ کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. اسے بار بار یہ کہنا نہیں چاہیے I'm depressed، کیونکہ یہ کیفیات تو روز آئیں گی، اور اگر آپ روز اس کیفیت سے گزر کے اپنے آپ کو کہتے رہیں گے تو ایک دن وہ مرض کی شکل اختیار کر جائے گا. اس کے اندر چھوٹی سی ٹپ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی لو فیلنگ ہو اس کا فوراً ریزن سوچا کریں، کیونکہ خواتین کو منتھلی جو سائیکلز بھی آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک رپورٹ ہوتا ہے کہ ایک لو موڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ کا اس کی وجہ سے لو موڈ ہے، یعنی آپ کے سائیکلز کے ڈیز قریب آنے لگے اور اس وقت آپ تھوڑے لو فیل کریں، تو آپ اس چیز کو جانیں اس وقت کیا چیز ہے جو مجھے اس اسٹیٹ میں سے نکالے گی. تو اس کے لیے پری پلان کر لیں گے تو ایک تو ڈیفائن ہوگا کہ مجھے اس وجہ سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کریں گے. جی میرے پہ جب بہت زیادہ سٹریس آتا ہے نا، میں سارے کام چھوڑ دیتی ہوں. پہلے میں بیٹھ جاتی ہوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ. بعض اوقات ہمارے لفظوں کی اور خیالات کی بہت ٹینشن ہوتی ہے، اتنے ایٹ اے ٹائم خیالات اور لفظ دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں، بیٹھ جائیں، سوچیں کہ آخر کرنا کیا. ٹینشن لے گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ کوئی حل ملتا ہے. تو اس کے بعد آپ پلان کریں تو آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. ٹھیک جی. جب بندہ ڈپریس ہوتا ہے تو بندے کے ذہن میں بہت ڈھیر ساری سوچیں آتی ہیں اور بہت سارے ورڈز آتے ہیں. اسی طرح ایک سائیکالوجسٹ ہے، ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے ٹو نو یور سیلف. تو اس میں بتاتے ہیں کہ جب آپ کو ڈپریشن ہو تو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ ایک پیج لیں اور رینڈم رائٹنگ کریں، جو آپ کے ذہن میں آ رہا آپ لکھتے جائیں. اس سے آپ لوگ سارٹ آؤٹ کر سکیں گے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے. کیونکہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ٹیبلٹ لے لی، انجیکشن لے لیا، کچھ کر لیا. تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں گے کہ مجھے کہاں سولوشن چاہیے. ٹھیک. السلام علیکم. سادہ میری مدر کو پچھلے 10 سال سے ڈپریشن تھا اور وہ اتنی ان کی دوائیاں کہ ایک شاپر ہوتا تھا. پھر وہ کچھ چھوڑنا چاہتی تھی، پھر ہلکا سا کوئی ٹینشن ہوتی تھی، ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی، ڈاکٹر وہ پچھلی دوائیاں ختم کر کے ایک اور لمبی انہیں لسٹ میں آ کے دیتا تھا، آپ نے یہ کھانی. اور ہر بات ہوتی تھی، ظاہر سی بات ہے گھر میں بھی اور فیملی میں اور امی ابو کے بیچ میں بھی، کہ جی آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا. وہ سارا نیگیٹو ایک ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ہم لوگ
ڈپریس ہونا شروع ہوئے تھے. تو وہ ہوا یہ کہ 10 سال سے جس بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی، وہ میرے فادر بھی ساتھ جاتے تھے، تو انہیں کہتے تھے آپ لوگ ان کا خیال رکھیں، یہ تو پاگل ہوتے ہوتے رہ گئی ہیں، ان کا تو یہ ہو گیا. اتنا زیادہ کہ میری مدر وہیں پر رونے شروع کر دیتی تھی، اتنا زیادہ انہیں ڈپریس کیا. اور ان کا ویٹ بھی گین ہو گیا اس وجہ سے، کیونکہ وہ دوائیاں کھاتی تھیں، دوائیوں میں نیند، سوتی رہتی تھیں، اور ہر بات پہ ٹینشن، ہر بات سے رویہ اتنا چینج کہ ہم لوگوں کا دل خراب ہوتا تھا کہ ایسے کیوں ہے. اب 1.5 month پہلے میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، ٹیکسلا میں ہوتے ہیں، وہ امریکہ سے آئے ہیں، 40 سال انہوں نے وہاں پہ جو ہے کام کیا، اور وہ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے، آپ تو انسان ہے یا مشین ہے جو چلتی دوائیوں سے ہیں، ہر کام کے لیے انہیں دوائی کھانی پڑتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ڈائگنوز ہو ہی نہیں سکتی، جو نظر ہی نہیں آ سکتی، ایکس رے میں نہیں آتی کہ ڈپریشن کہاں ہے، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور 1.5 month ہو گئے. اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ میرے پاس دوبارہ نہیں آئیں گی جب تک آپ دوائیاں نہیں چھوڑیں گی. 1.5 سے میری مدر نے کوئی دوائی ڈپریشن کی نہیں کھائی، ان چیز ٹوٹلی نارمل. الحمدللہ. یہ وہ بات ہوگی کہ سوار کر دیتے ہیں دماغ پہ. 10 سال سے جو چیز وہ کر رہی تھی دماغ پہ سوار کر دیا تھا. اصل میں 2 رویے ہوتے ہیں نا. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان مسئلے کو مسئلہ نہ سمجھے، اس کی ساری توجہ حل کی طرف چلی جائے. اور ایک رویہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں اس کو مسئلہ ڈھونڈ لیتا ہے، اس کا دماغ اس طرح کام کرتا ہے کہ ہر چیز اس کو مسئلہ نظر آتی ہے، یا وہ مسئلہ بنانا چاہتا ہے، یا مسئلے گھڑ کے یا مسئلے اٹھا کے اٹینشن لیتا ہے، دوسروں کی اٹینشن لیتا ہے اور خود ٹینشن لیتا ہے. جی سازا ایک ٹپ تھی کہ جس کو بھی ڈپریشن ہو اس ٹائم آپ بیٹھیں اور یہ جو تسبیح نہیں ہوتی جو ہم تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ، اور یہ جو ہاتھ پہ، یہ بیسٹ ایکسرسائز ہے ٹو ریلیز. جب دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے تھے تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو بھی آپ کو ٹینشن ہو نا تو آپ لوگوں سے باتیں نہ کریں، کیونکہ جب ہمارے سامنے پریشانی ہوتی ہے نا تو ہم بڑھا چڑھا کے اس کو بیان کرتے ہیں اور خود ہی اپنے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں، اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ایگزیجریشن نہیں کرتے ہم. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں نے حال ہی یہ بنا رکھا ہے کہ ان کو جب پریشانی ہوتی ہے تو وہ کسی اور کو سنا کے اس کو بیمار کر دیتے ہیں، یعنی خود تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور دوسرے پہ سارا نزلہ گرا دیتے ہیں. اچھا، ایک اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایک کو سنا لیتے ہیں پھر وہاں سے مرضی کو جواب نہیں آتا تو دوسرے کو، تیسرے، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، کہانی سناتے رہے. اس سے وہ اپنے کان بھی سنتے ہیں اور انسان اور زیادہ اس میں پکا ہو جاتا ہے. اور جیسے مبالغہ آرائی کی بات ہے، بعض اوقات اتنی مبالغہ آرائی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ابھی نہیں بھی ہو رہی ہوتی نا وہ بھی آ جاتی ہیں پھر اس غلط بیانی کی وجہ سے. تو اس طرح ہو جاتا ہے. تو اس کی میڈیسن کے ساتھ یہ ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ایسے پیشنٹس کو بالکل الگ نہ چھوڑیں. عموماً میں نے فیملیز میں دیکھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور بندوں سے، ان کا درست کرنا بہت ضروری. یعنی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ مرض نہ ہو یا اس سے نکل آئے باہر، تو ان 2 طرفہ تعلقات کو درست کرنا ہوگا. اور دوسرا کل آپ نے جو بتایا تھا مینیا کا، جس میں موڈ سوئنگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی میری فیملی میں ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے موڈس کنٹرول میں رہتے، تو وہ کبھی بہت زیادہ ہنستا ہے یا بہت باتیں کرتا ہے. تو عموماً ایسے ہوتا ہے کہ اس کو سمجھاتے نہیں ہیں یا کسی اور کام پہ نہیں لگاتے، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ کہ اس کو کوئی اور کام دے دیا جائے اس وقت. صحیح. اب انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے مزید کچھ چیزیں. یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اگر کوئی بات آپ سمجھے کہ رہ گئی ہے تو وہ مجھے آپ بتا دیجیے تاکہ اس کو بھی ہم شامل کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. تو آزمائشیں تو ہوں گی، امتحان تو ہوں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. اس سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا، کیونکہ زندگی ہے ہی امتحان کے لیے. بلکہ زندگی کا ہر لمحہ ہی ایک امتحان ہے جس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. جب انسان پر کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی حادثہ ہو جائے، کہیں گھر میں کسی کی موت ہو جائے، وفات ہو جائے، کچھ بھی ہو، تو ایسے موقع پر انسان اس سے بڑی کسی مصیبت کو یاد کر لے تو وہ مصیبت ہلکی لگنے لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرض کے ایام میں ایک دن دروازہ کھولا یا پردہ ہٹایا جو آپ کے اور مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کے درمیان حائل تھا. آپ نے دیکھا تو لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے انہیں اس اچھے حال میں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کو یہ امید ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کو ایسے ہی اچھے حال میں رکھے گا جو آپ نے دیکھا. پھر فرمایا، اے لوگو،
جس شخص کو یا جس مومن کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ کسی دوسرے کی وفات کی وجہ سے پہنچنے والی مصیبت کا غم ہلکا کرنے کے لیے میری وفات کی وجہ سے پہنچنے والی مصیبت کو یاد کر لے، کیونکہ میری امت کے کسی فرد کو میری وفات کی مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی. یعنی آخری جو آپ کے بالکل ایام کی جو باتیں ہیں ان میں سے یہ بات ہے کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچے وہ میری مصیبت کو یاد کر لے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جائے گی. ہم میں سے کسی انسان کی وفات بڑی مصیبت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات؟ عام انسانوں کے تو ریپلیسمنٹس بہت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپلیسمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. ان سے بڑھ کر محبت بھی کسی سے نہیں ہو سکتی یا نہیں ہونی چاہیے. تو انسان کسی کی بھی وفات پر کتنا اور کب اور کیوں روتا ہے؟ کس کی وفات پر روتے ہیں زیادہ؟ جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہو. ایسا ہی ہے نا؟ کس چیز کے کھونے پر سب سے زیادہ روتے ہیں؟ جو ہمیں بہت پیاری ہوتی. تو ہمارا ایمان کیا کہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت کس سے کرو؟ ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب کسی انسان کی جدائی پر، کسی انسان کی وفات پر ہمیں غم آنے لگے، تکلیف ہونے لگے اور وہ غم ڈپریشن بننے لگے تو کیا سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان کیسا ایمان ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں پڑھا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے، 10 دفعہ بھی بتایا گیا ہو، لیکن جب بتایا جاتا ہے تو ایک دم آنسو آنے لگتے ہیں، کنٹرول نہیں ہوتے. اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. تو اب زندگی میں کوئی بھی فوت ہو جائے، یہ یاد رہے گی بات، چاہے والد ہوں، چاہے والدہ ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے شوہر ہوں، چاہے بچے ہوں، بیٹا ہو، ہو سو ایور. تو اس وقت کیا پوچھنا اپنے آپ سے، کیا سوچنا ہے، کیا کہنا ہے کہ یہ غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے تو بڑا نہیں، آپ کی وفات کے غم سے تو بڑا نہیں امت کے لیے. اب آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ وہ تو پہلے ہی ہم نے نہیں دیکھے اور نہ ہمیں پتا ہے. تو جس کو پتا ہوگا تو اس کو یہ سمجھنا مشکل نہیں، پھر وہ پتا کریں، اس کمی کو پہلے پورا کریں، کیونکہ آپ کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ سے محبت بھی نہیں ہوگی. اور وہ ایمان کا حصہ ہے. کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا جب تک یہ محبت نہ ہو اس کے دل میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ أَحَدًا مِّنْ أُمَّتِي لَن يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِن مُصِيبَتِي. ایک اور روایت میں خباب بن ارت کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے، یعنی ہمیں اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے، یعنی ہم ان کافروں کی تکلیف سے تنگ آ گئے. آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا، انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے. اتنی سخت مصیبتیں سہیں. لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھنسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پہ پھیرے جاتے تھے، یعنی اندر گھسا کے اور پھر اس کو کھینچا جاتا، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑتے تھے. اللہ کی قسم یہ کام یعنی اسلام کمال کو پہنچے گا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، لیکن راستوں کے پرامن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہ ہوگا، یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو. اس وقت جبکہ اتنی آزمائشیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھی دین کے رستے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہاں تم بڑے مسکین اور تم واقعی رحم کے قابل اور ترس کے قابل ہو، اور میں سوچو ان کے بارے میں. ایک تو آپ نے حکم دیا کہ انسان ایسے موقع پر بڑی تکلیف کو یاد کرے، اور ایک عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا آپ نے. اچھا، ہمارے پاس جب کوئی تکلیف اپنی لے کر آتا ہے یا شکایت لے کر آتا ہے تو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ صرف سمپیتھائز کرتے ہیں، ہاں تم تو بہت ہی بیچارے ہو. تو وہ جسٹیفائی کر لیتا ہے پھر، اور اپنے آپ کو اور مظلوم سمجھنے لگتا ہے، اور باقی ساری دنیا اس کو ظالم نظر آتی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سوچوانا چاہیے، اس سے سوال کرنے چاہیے، اس سے غور و فکر کروانا چاہیے، کیونکہ بہت سی پریشانیوں کا تعلق صرف سوچ سے ہوتا ہے. ہمارے سوچنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، خاص طرز عمل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں.
یس بہت ہی ایکوریٹ مثال ہے کہ دانت کا ایک کونا ٹوٹنے پر ظاہر تکلیف فزیکلی بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی کہ ہمارے اب ظاہر شکل پر اثر پڑے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن جو یہ یاد رکھے کہ سارے دانت تو سلامت ہیں الحمدللہ، اس کے لیے تکلیف ہلکی ہو جائے گی، اور جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب وہ کونا جوڑ تو نہیں سکتے نا، ٹھیک ہے کوئی اور ٹریٹمنٹ ہو جائے گی لیکن ہونے والی چیز تھی ہو گئی۔ پھر دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل اور صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے، تو دل خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت دفعہ غم کیوں لگتا ہے کہ فلاں ہمارے سے آگے کیوں نکل گیا، کئی اس پہ پریشان رہتے ہیں نا لوگ، تو اس وقت اپنے سے چھوٹے کو دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھا کرو اور اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو، اس لیے کہ ایسا کرنے سے امید ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے، پھر نعمتیں یاد رہیں گی۔ پھر انبیاء کی آزمائشوں اور تکلیفوں کے بارے میں جاننا، حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف اور کسی میں نہیں دیکھی، سب سے زیادہ تکلیفیں آپ نے سہی، آپ سب سے زیادہ تکلیف سے گزرے اور آپ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے تھے۔ کیونکہ بعض اوقات جب تکلیفیں آتی ہیں تو انسان یہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ شاید میں بہت گناہ گار ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور شیطان مایوسی دلاتا اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں تمہاری تو آخرت میں بھی کوئی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں، اور چھوڑو جو بھی نیک کام کرے، چھوڑو سب کچھ۔ اگر واقعی تمہارے کام قبول ہوتے یا اللہ کو پیارے ہوتے تو پھر تمہاری حالت یہ تھوڑی ہوتی۔ بالکل، جیسے قرآن مجید میں مصائب خمسہ کا جو ذکر کیا گیا ان میں سے ہر مصیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گزرے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر طرح کی تکلیفیں دیکھی آپ نے۔ پانچویں چیز، زندگی کا ایک حقیقت پسندانہ نقطہ نظر۔ ہم زندگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک افسانوی دنیا میں رہتے ہیں، اکثر ایک آئیڈیلسٹک ورلڈ میں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے آئیڈیلز ایک کے بعد ایک ٹوٹتے جاتے ہیں تو ہم بھی کسی وقت ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، نازک آئینے کے بنے ہوئے۔ تو ہمیں دنیا کی حقیقت، زندگی کی حقیقت، اپنے یہاں آنے کا دنیا میں مقصد، یہ سب چیزیں اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے۔ جس نے یہ دنیا بنائی ہے نا وہی اس کا مالک ہے اور اسی کا حکم ہے، الا لہ الخلق والامر۔ میرا اور آپ کا حکم نہیں چلے گا، میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی، ہمیں اپنے آپ کو تابع کرنا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، اللہ نے جو تقدیر میرے لیے لکھی ہے اسے قبول کرنا ہے۔ اس کے ساتھ کتنی دیر جھگڑیں گے، کتنی دیر ریزنٹمنٹ کریں گے، کتنی دیر اس کے خلاف جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے نا اس کو، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسلسل پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ تو سجن میں لمیٹڈ آزادی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت و شیرینی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بھی تلخی ہے آپ کو، اگر اس پر آپ صبر کرتے ہیں اور پازیٹو رہتے ہیں، آخرت میں وہ ایک آپ کے لیے لذت کا ذریعہ بن جائے گی۔ بعض اوقات ہم اپنے ساتھ کیوں بٹر ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ہم ہر وقت بٹر کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ اپنے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں اور بہت ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو چکی ہیں، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں انصاف کیا، ہمیں ایسے گھر میں پیدا کر دیا، ایسے حالات میں پیدا کر دیا اور ہمارے ساتھ یہ سارے مسائل ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے اس ساری کیفیت کے ساتھ جب ہم یہ سوچتے رہتے ہیں؟ بغاوت کا، ایک عجیب سی بٹرنس کہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا یہ، جس کی وجہ سے نہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات اچھے اور نہ بندوں کے ساتھ، اور انسان پھر ایسی چیز بن جاتا ہے کہ اگر وہ لوگوں سے نہ بھی بھاگے تو لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ویسے بھی یہ خود ترسی کی جو کیفیت ہے نا، سیلف پٹی جسے کہتے ہیں، جی، یہ انسان کی تمام صلاحیتوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، پھر وہ کبھی کوئی کنسٹرکٹیو کام کر ہی نہیں سکتا۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ کہ یہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے نا، ہم ہر چیز ڈیزرو کرتے ہیں۔ کہاں سے آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ بالکل اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے
امام مفصل بالکل اس کو اگنور کر کے ہم ہر چیز ڈیزرو کرتے ہیں. کسی ایک چیز میں بھی کمی ہوگی تو ہم اسی وقت جو ہے ترسی کا شکار ہو جائیں گے, شکوہ شکایت کریں گے. بالکل یہ بہت درست بات ہم نے کی کہ ہم اپنے بارے میں کچھ چیزوں کو زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, ہمیں رسپیکٹ ملنی چاہیے انکنڈیشنل. ہمارے بچوں کو ہر وقت ہماری بات ماننی چاہیے. دنیا کے حالات ایسے ہونے ہی چاہیے, چونکہ میں نے اتنی محنت کر لی ہے لہٰذا مجھے یہ جاب ملنی چاہیے یا مجھے یہ ڈگری ملنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور اگر وہ نہیں تو بس ہمارے سے زیادتی ہوگی. اور جب یہ انسان سوچ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کبھی خوش نہیں رہ سکتا. تو جب کبھی ایسی کوئی کیفیت آنے لگے تو انسان ہمیشہ سوچے کہ دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی لذت ہے. یہاں میرے ساتھ اگر ناانصافی بھی ہو رہی ہے, میرے پہ بڑا ظلم بھی ہو رہا ہے, مجھے کوئی عزت نہیں دے رہا, مجھے کوئی امپورٹنس نہیں دے رہا, مجھے کوئی محبت نہیں دے رہا, مجھے تو کوئی حق ہی نہیں دے رہا, اور مجھے تو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں, اور میں تو ان کے لیے ساری زندگی ہلاک کر بیٹھی ہوں اور مجھے یہ صلہ ملا ہے. عام طور پہ عورتوں کو بچوں کی طرف سے یا فیملیز کی طرف سے اس قسم کی شکایتیں ہوتی, اور اسی میں وہ پھر کڑتے رہتے ہیں, جلتے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے ہیں اور وہ حق پر بھی ہیں, تو بھی ان کا اجر دینے والا رب موجود ہے اور وہ سب کچھ آخرت میں لوٹا دے گا. بعض اوقات ہماری آبزرویشن ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی بہت سفرنگز ہیں, کوئی شخص مستقل طور پر اس کا کاروبار یا حالات خراب ہی جا رہے ہیں, تو ہمارے دل میں بعض اوقات آتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے. اگر ایک شخص اتنی تکلیف کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے اور دوسرا شخص اتنے آرام کے ساتھ جا رہا ہے, تو اس کے لیے یہ کیوں اور اس کے لیے کیوں نہیں. بہت چھوٹی عقل ہے نا, ہمیں تو نہیں سمجھ آ سکتی یہ باتیں, تو اللہ کے فیصلے. ہمیں سمجھنا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے کسی تکلیف میں ہے تو اس کے لیے یہ ساری تکلیف آخرت کی بہترین راحت بننے والی ہے. تو اس وقت یہ سوچنے کے بجائے کہ اس کی کوئی غلطیاں ہیں یا گناہ ہیں یا کوئی وجہ نہیں, ہمیں اصل میں چاہیے کیا, سوچنے کی بات. ہمیں کیا چاہیے, کبھی سوچے نا ہم بیٹھ کے, کیا کامیابی کے وہ میزان اور کرائیٹیرین جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں, یہ اچیو کر لوں, یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے تو میں کامیاب ہوں واقعی, ریلی. اور اگر انسان اپنی پچھلی زندگی پلٹ کے سوچے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں کلاس 1 میں پاس ہو جاؤں, اس کے نزدیک یہ سب سے بڑا ہم و غم, سے بیچارے نے پہلی دفعہ امتحان اور وہ سب سنا ہوتا ہے, پاس فیل ہونا, اور تو واقعی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. چلو پھر کوئی پروفیشنل ڈگری لے لے, کوئی جاب لے لے, شادی ہو جائے, بچے ہو جائے, بچوں کی شادی ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, وہ ہو جائے, جتنی بھی خواہشات ہیں ہماری, ہر خواہش کے اوپر ہمارا حال کیا رہا ہے. کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے کیسی کیسی جان ماری ہم نے, کیسے کیسے غم اٹھائے, جو چیز مل گئی تو پھر کتنا شکر کیا, کتنے خوش رہے, کہاں پہنچے ہم. حقیقت میں دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں, کچھ بھی آپ اچیو کر لیں, کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. ساری ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے, آخرت میں کچھ مل جائے. اچھا, اب آپ وہ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے سے وہ نہیں دینا چاہتا جو آپ نے سوچا ہو کہ میں نے اس سے جانا ہے. وہ کہتا نہیں ادھر سے آؤ, یہاں پہنچنا ہے نا پہنچا دوں گا, ادھر سے نہیں ادھر سے آؤ. ہم کہتے ہیں نہیں ادھر سے ہی جائیں گے تو پہنچیں گے, اور اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچانے کے لیے آپ کے لیے ایک اور مشکل راستہ رکھا ہوا ہے کہ یا تو آپ کسی بیماری سے گزر کے آئے, یا آپ کسی چیز کی محرومی سے گزر کے آئے, کسی کی جدائی سے گزر کے آئے, معلوم نہیں کیا کیا ٹیسٹ. تو ہر تکلیف پر بندہ دعا بھی کرے, علاج بھی کرے, سب کچھ کرے, لیکن ساتھ کیا سوچے کہ اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے اور تو اس پہ میرے لیے بہتری سمجھتا ہے تو میں بھی اس پہ راضی. ہو سکتا ہے کچھ لوگ صرف اس تکلیف میں ہوں کہ ان کی اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی, مثلا شادی ہو چکی تو اس تکلیف میں دن رات ہیں کہ بچے ابھی تک کیوں نہیں ہوئے, یا شوہر کے رویے کی وجہ سے پہلے صرف روتے تھے کہ شادی ہو جائے, اب روتے ہیں کہ شوہر ٹھیک نہیں ہے مثلا. تو آپ دیکھیے کہ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم بدل سکتے ہیں. کچھ چیزیں بدل سکتے, کچھ نہیں بدل سکتے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا نہ ہونا, مثلا کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ شادی کا نہ ہونا اس کی ساری کامیابیوں کے راستے میں رکاوٹ ہے, کیونکہ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں بار بار, اچھا ابھی تک نہیں شادی, وہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ, یہ بھی بہت بڑا خوف ہے نا لوگوں کا. لیکن اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی لذت ہے,
تو پھر کوئی کڑواہٹ بھی برداشت کرنی مشکل نہ رہے گی، چاہے لوگوں کے تانوں کی ہو، لوگوں کی باتوں کی ہو، لوگوں کی نظروں کی ہو، لوگوں کی سوچوں کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، پھر نہیں مشکل رہے گی. پتہ کیا، ہمیں بعض اوقات خود کوئی اتنی خاص پریشانی نہیں ہوتی، لوگوں کی باتوں کی پریشانی ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے. زندگی میں کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کو ڈیورس ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ ڈیورس ہونا تو انسان کہتا ہے راحت کا باعث ہوا، جان چھوٹی، لیکن پریشانی کیا ہوئی؟ خوف سارا یہ ہے. اس سے بھی نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. سازا اس میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ لوگ آزمائش بھی اپنی پسند کی چاہتے ہیں. ہاں جی، یہ نہ ہوتا نا یہ تو میں کر لیتے لیکن یہ بڑا مشکل، یہ مشکل، یہ آپ کی ڈیسیژن ہی نہیں ہے. اصل بات وہی ہے نا کہ یہ سارے تو اللہ کے فیصلے ہیں. جب اللہ کے فیصلے ہیں تو پھر ان کو ایکسپٹ بھی تو کرنا ہے. بس اللہ سے باتیں کیا کرے اور کہا کرے کہ یا اللہ تو میرے ایمان کو سلامت رکھ، اور اگر یہ لمحے کی بھی مجھے تکلیف ہے نا، چاہے وہ دل میں لگی ہوئی ہے یا دماغ میں وہ خلل آیا ہوا ہے یا فزیکلی کوئی، تو اس کو میری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے. اگر انصاف مل گیا تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کیا ہے آپ کے پاس جس کی بنا پہ آپ کسی چیز کو ڈیزرو کرتے ہو. ایک کوٹ، جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے نا تو وہ ایک طرح سے نا اللہ کی تکریم کرتا ہے، یعنی عزت دیتا ہے نا اللہ کو، بالکل آنر کرتا ہے بالکل. اور جب انسان اللہ کی تکریم کرتا ہے نا، یعنی اس پہ کوئی ایسا جملہ نہیں بولتا کہ میرے ساتھ انفیئر ہے، یا دل میں بھی ایسا خیال نہیں آتا، تو پھر اللہ بھی اس کی تکریم کرتا ہے. بالکل، اللہ بھی اس کو عزت دیتا ہے، اور پھر بندے بھی اس کی تکریم کرنے لگتے ہیں. بالکل. پھر دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا تھوڑی ہے، قلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریا میں ڈال دے. یحییٰ راوی نے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس انگلی کو نکال کے دیکھے کہ اس میں کیا لگتا ہے. بڑی سے بڑی کامیابی دنیا کی اور بڑی سے بڑی اچیومنٹ بس اتنی ہے جتنی ایک انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے. اب اگر انسان کو غم اس بات کا ہے کہ مثلا میری ساری بہنیں تو وہاں پہنچ گئی، میں یہاں بیٹھی ہوں، فلاں میرا رشتہ دار وہاں اتنا مالدار ہو گیا اور میں ابھی تک 2 وقت کی روٹی کی تلاش میں ہوں، اس طرح کے غم ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے انسان روتا ہے بیٹھ کے اور شکوے شکایات کرتا ہے اور اپنی زندگی کو حرام بنائے رکھتا ہے. تو ایسے سارے موقع پہ سوچے کہ وہ جو کچھ ہے نا ان کے پاس وہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا انگلی کو لگا پانی. تو اگر مجھے اتنا نہیں ملا تو کیا ہوا، آخرت میں مل جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ قلیل دنیا میں سے بھی اب اور قلیل رہ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل بنایا، اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ قلیل میں سے بھی قلیل ہے. اس کی مثال یہ کہ پانی کا ایک حوض ہو جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا اور گدلا پانی نیچے باقی ہو. اس وقت دنیا میں بس اتنا باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ آزمائش اور فتنہ ہے. چھٹی چیز اچھا گمان رکھنا، منفی سوچوں سے پرہیز کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہے جو ہم کسی کے بارے میں کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی 3 چیزیں حرام ہیں، اس کا خون، اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے. یعنی کسی مومن کے بارے میں بری سوچ بھی رکھنا جو ہے یہ بھی گناہ کا کام ہے. 7ویں چیز ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، یعنی لوگوں سے ریلیشن شپ کیسے ہونے چاہیے. پہلی چیز یہ کہ انسان اپنے شر سے دوسروں کو بچائے، پھر پریشانی کے باوجود دوسروں سے اچھا رویہ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے ہی بڑھاؤ، اچھے اخلاق سے پیش آئے، چاہے کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو یا نہ ہو، اپنی طرف سے بہتر رویہ ہی رکھا جائے. کیونکہ قیامت کے دن جو کسی کے اوپر الزام لگائے گا یا گالی دی ہوگی یا کسی کو برا بھلا کہا ہوگا وہ سارے اس کی نیکیاں بانٹ کے لے جائیں گے. 8ویں چیز یہ ہے کہ امید اچھی رکھی جائے. ان مع العسر یسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کے رزق سے مایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا 3 آدمیوں کے بارے میں مت پوچھو کہ انہیں کتنا عذاب ہوگا. ایک وہ جو اللہ سے اس کی چادر لینے میں جھگڑے کہ اللہ کے اوپر کی چادر کبریائی ہے اور نیچے کی چادر عزت ہے تو وہ بڑا بننا چاہے. دوسرا وہ جو اللہ کے کاموں میں شک کرے
تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. مت پوچھو اس کا انجام کیا ہے، کیونکہ وہ پھر جب مایوس ہو جاتا ہے تو ڈپریشن میں جاتا ہے اور وہیں سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے ایک طرح سے. 9ویں بات یہ ہے کہ انسان مثبت مصروفیات رکھے اور مثبت مصروفیات والے لوگوں سے میل جول رکھے. منفی کام کرنے والے، منفی باتیں کرنے والے ایسے لوگوں سے میل جول کم کر دے. اپنی دوستی کا معیار دیکھے کہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ کس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان سے دوستی کی جائے اور ان کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر دل کی بات اس سے شیئر کرتا ہے. تو اگر وہ اس قسم کا انسان ہے تو پھر انسان اس کے اثرات قبول کر لے گا، کیونکہ اس کا دھواں اس کو بھی کالا کرے گا. پھر تقوی والوں سے دلی تعلق ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے. پھر خیر خواہ سے پریشانی کا ذکر کرنا، یہ 10واں نقطہ ہے. ہر ایک سے پریشانی کا حال بیان نہیں کرنا چاہیے. ایسا شخص جو اچھا مشورہ دینے والا ہو، جس کے بارے میں آپ کو تسلی ہو کہ یہ ان بائسڈ قسم کی بات کرے گا، خیر خواہ ہو اور علم والا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو صرف اسی شخص کے سامنے بیان کرے جو خیر خواہ ہو یا علم والا ہو، کہ وہ اس کی اچھی تعبیر کرے، کیونکہ خواب اپنے تعبیر کے ساتھ. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی خواب آ جاتا ہے تو پھر ہر ایک کے بیچ میں مجلس میں بیٹھ کے خوابیں بیان کرتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر اچھی ہے تو دوسرے آپ کے حاسد پیدا ہو جائیں گے، اور اگر تعبیر اچھی نہیں تو وہ غلط تعبیر کر کے آپ کو الٹا پھنسائے گا. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیماری کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا، اس لیے علاج کیا کرو. تو آخری چیز کیا ہے؟ علاج کروانا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے، اس کا کوئی علاج نہیں. اس لیے انسان کو باقاعدہ علاج بھی کرانا چاہیے. اچھا علاج میں کیا ہے؟ جسمانی امراض کا علاج تو دواؤں سے ہوتا ہے، لیکن روحانی امراض کا علاج کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد، ذکر اذکار سے. ایاک نستعین کا چھوٹا ورژن بھی آ گیا، اس کے اندر ایسی بیماریوں کے علاج لکھے ہوئے ہیں. مثلا حفاظت کی دعائیں ہیں، رات بھر حفاظت کے لیے، سونے میں وحشت کی دعا، برا خواب دیکھیں تو اس کی دعا، وسوسوں سے نجات کی دعا، نظر لگ جائے، جادو کے اثرات ہوں، جنات اور شیاطین کا خوف ہو، بیماریاں ہوں، رنج و غم اور ڈپریشن، تو ان سب کے لیے دعائیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان کو اگر پڑھنے کی عادت ہوگی تو ہر روز جو آپ کی لو فیلنگ ہوگی اس کا ساتھ ہی دعا پڑھ کے علاج ہوتا جائے گا. تو کوئی چیز ڈپریشن نہیں بنے گی، ایکیوٹ مرض نہیں بنے گی پھر. ٹھیک ہے، چاہ رہے ہیں وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میرا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے. یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اللہ کا ہر کام اس پہ میں راضی ہوں، یعنی اللہ کے ہر فیصلے پہ میں راضی، لہٰذا ہر چیز میری مرضی کی. والرضا بالقدر، پھر غم نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. دونوں ہم نے آج مکمل کر لیے. تھوڑا سا ٹائم آپ کا اوپر چلا گیا، اس کے لیے معذرت. کوئکلی انشاءاللہ تعالیٰ ختم کرنے سے پہلے کلاس آپ مجھے بس ایک چیز بتائیں. ایک تو دعا، کوئی دعا آپ کے ذہن میں آئی ہے آپ کو اس پورے ڈپریشن کو کے ٹاپک کو سن کر؟ یہ میرے دماغ میں تو ایک دعا ہے جو مجھے بہت زیادہ پازیٹیو رکھتی ہے. سبحان اللہ. وہ ہے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے تو وہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا پھر انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں یہ زیادہ پڑھتی ہوں اگر کبھی کوئی زیادہ ہو. میرے ذہن میں جو دعا سب سے پہلی چیز آتی ہے نا، وہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम। क्यों? क्योंकि मैं राजी हूँ अल्लाह के रब होने पे ना। तो रब का मानी हम कितनी दफा पढ़ते हैं, कौन होते हैं? खालिक, मालिक, मुदब्बिर, ठीक है। खालिक पैदा करने वाला, पैदा किया तो वो मालिक भी है, और फिर वो तदबीर करने वाला है। तो मेरी जिंदगी में जो भी हालात वाकयात जो भी कुछ हो रहा है वो अल्लाह की तदबीर का हिस्सा है, और अल्लाह की तदबीर जो है वो हिकमत पे मबनी होती है। ऐसे ही नहीं कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कर लेते, बल्कि हर चीज के पीछे खैर होती है, कोई मसलहत होती है, चाहे हमें समझ आए या ना आए, लेकिन उसमें कोई ना कोई खैर होती है। सुभान अल्लाह। एक और जुमला मुझे बताइए या एक वर्ड बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे भी वालेकुम अस्सलाम। आपने एक ये बताई जो रदीत बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीन, ये, और एक अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैया, और एक वो मैं पढ़ती हूँ अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। बारकल्लाह फीकी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अपने आप को हमने जो है ना वो अकीदे की दुरुस्तगी रखनी है। एक चीज जो इस पूरे यानी कि टॉपिक से मुझे जो चीज समझ आई है ना कि वो हमें कैसे बचा सकती है, वो एक आदत है। वो आप लोग गैस कर सकते हैं क्या आदत है? एक चीज जो हमें डिप्रेशन की बीमारी से बचा सकती है, मायूसी से निकाल सकती है, ना उम्मीदी से निकाल सकती है, वो क्या चीज? पॉजिटिव थिंकिंग, मनफी पॉजिटिव, सोच को बिल्कुल खत्म करें। मुस्बत, मुस्बत सोचना। बारकल्लाह फीकी सिस्टर शहनाज और सिस्टर सुबैरा, अल्हम्दुलिल्लाह। जब इंसान पॉजिटिव होता है ना, आप देखें जितनी भी चीजें दादा ने बताई है ना, ये आप यूं समझे कि ये एक तरह से सेकंड स्टेप है। अगर इंसान पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिविटी इंसान को जो है ना वो इस सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगी कि मुझे अच्छा कैसे काबू पाना है, मुझे अपने अकीदे की दुरुस्तगी करनी है। उसके लिए हमने दुआएं देख ली, फिर जिक्र अस्कार, फिर अल्लाह से अच्छा गुमान, और फिर जो है वो बड़ी मुसीबतों को याद करना। ये जितनी भी चीजें सादा ने बताई ना, वो हम कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी, हम उसका सोल्यूशन ढूंढने की तरफ आएंगे। अगर हम नेगेटिव सोच रखने वाले लोग हैं ना, तो फिर हम इन चीजों से फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि फिर हम हर चीज की जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं कि भी ये तो इसलिए है, और ये तो मेरा तो मामला ही अलग है ना, बाकी सब तो कर रहे हैं वो तो ये इस वजह से, लेकिन मैं तो शायद यूनिक हूँ। तो वो फिर हम हर चीज की जो है ना वो तावीलें ढूंढते हैं। सुभान अल्लाह। तो अपने आप के अंदर हम लोगों ने पॉजिटिविटी तलाश करनी है, और ये ना एक आदत है, रवैया है। ऐसा नहीं होता कि इंसान कभी पॉजिटिव, इंसान जो है वो हर वक्त पॉजिटिव ही सोचता है। बाज़ औक़ात नेगेटिव में चीजें आ जाती हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को इसके ऊपर ट्रेन नहीं ना किया, तो फिर इंसान पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये ऐसी चीज है जो जिसको हमें खुद अपने अंदर डेवलप करनी है, कि जब कोई नेगेटिव चीज सामने आए, थोड़ी देर पॉज करें, रुकें, सोचें, और फिर उसको डाइवर्ट करें, पर्पसली डाइवर्ट करें। तो ही हमारी जो है ना वो हैबिट डेवलप होगी, और फिर इवेंचुअली हमारे साथ साथ हर चीज जो है ना वो उसका पॉजिटिव हम वो देखने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करेंगे ना, तो फिर ये आदत हमारे अंदर खुद ब खुद नहीं आएगी। इसके लिए हमें मेहनत करनी है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए इस काम को आसान बनाए, आमीन। और हम सबको अपना पसंदीदा बंदा बना ले, वैसा बना ले जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देखना चाहते हैं, आमीन। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा। इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना वीकेंड अच्छे से गुजारिएगा, और खूब एंजॉय करें, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।